قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس وقت میرے عزیزو راضی کرنا اللہ کو اس وقت سب سے آسان ہے. قیامت کا دن ہوگا 1800 سال تک روتے رہو گے. قیامت کا دن ہوگا رو رو کے آواز گدے جیسی ہو جائے گی, آنکھوں سے آنسوؤں کا پانی خشک ہو جائے گا. 1800 سال تک انسان عرش عظیم کی طرف منہ اٹھا کے یہی کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. 1800 سال کے بعد عرش عظیم سے ایک ہی آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. خبردار بھونکنا بند کر دے, پکارنا بند کر دے. آج پروردگار عالم تیری آواز سننا ہی پسند نہیں کرتا ہے. آج 5 دفعہ بلا کے کہہ رہے آ جاؤ مجھے پکارو. آج 5 دفعہ اذان کی آواز میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بلانے کا رنگ نرالا, بلانے کا ڈھنگ نرالا. فجر کی نماز میں اٹھاتا ہے. کیا ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہوگی, کیا باپ دکان پر جانے کے لیے, کیا امی جان اسکول جانے کے لیے اٹھاتی ہوگی. جیسے پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنے آگے جھکنے کے لیے اٹھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. آجا میرے بندے, جیسے ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ چیز تیرے لیے بہتر نہیں ہے تو ڈاکٹر کی بات کو مانتا ہے. میں پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے اعلان کر رہا ہوں الصلاۃ خیر من النوم. ساری رات سو تیری مرضی, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. جب فجر کی اذان کا وقت آ گیا اس وقت میرے بندے اٹھ جا. میں عرش والا کہہ رہا ہوں اس وقت تیرے لیے سونا بہتر نہیں ہے. کون اللہ کی آواز پہ لبیک کہے گا, کون میرے عزیزوں اذان کی آواز پہ اٹھے گا. فرمایا میرے بندے جود و سخا, میرے رحم میرے کرم کا دریا, میری رحمت کا دریا اس وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے. اور میرے بندے آ جا, اور آدم کے بچے اور آدم کی اولاد صبح صبح آ جا, 2 سجدے کر کے دکھا جا اور میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جا. مجھے میری عزت کی قسم ہے صبح صبح ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے, اگلے دن کی صبح تک تیری ساری ضرورتوں کو پورا کر دینا میں اللہ کا کام ہے. صبح میرے دربار میں آ کے بیٹھ جائے گا, تجھے دھکے کھانے نہیں پڑیں گے, تجھے لوگوں کے دروازے پہ جانے نہیں پڑے گا. تجھے 10 روپے 20 روپے کی خاطر 100-200 روپے کی خاطر, ایک وقت کی روٹی کی خاطر تجھے لوگوں کے آگے منتیں نہیں کرنی پڑیں گی. او میرے بندے اگر صبح صبح تو میرے دربار میں آ کے مجھے منہ دکھا جائے گا, اور بندے تیری زبان کے ہلانے کی ضرورت نہیں, میں مالک کے کائنات ہوں, میں تیرا چہرہ پڑھ کے پہچان جاؤں گا. میرے بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے, اور بندے سجدہ کرنا تیرا کام, خوشیاں تیری جھولی میں ڈالنا, راحت سکون والی زندگی تجھے عطا فرما دینا, رزق کی کمی دور کر دینا, بیماریوں سے صحت عطا کر دینا, جھگڑے والی زندگی کو پیار کے اندر تبدیل کر دینا, فرما بردار اولاد دے دینا, کاروبار اچھا چمکا دینا. اور بندے میں کیا کیا وعدے تجھے گناؤں, میں کسی چیز کا وعدہ تیرے ساتھ کرو, میں نے گل مکا دی, میں نے بات ہی ختم کر دی. اے بندے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے, رحمت کا دریا تیرے پر بہا دینا میں اللہ کا کام ہے. لیکن میرے عزیزوں آج اللہ کے آگے جھکنے کو تیار ہی کوئی نہیں. 4 نمازوں کو اپنے پہ فرض سمجھا, فجر کی نماز اٹھنے کے لیے تیاری کوئی نہیں. اس عشاء اور فجر کی نماز کے بعد ایک نماز آتی ہے, فجر کی عشاء کی نماز کے بعد, اور فجر کی نماز سے پہلے ایک نماز ہے جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. فقہا نے لکھا, علماء اکرام نے لکھا, یہ اتنی لاڈلی نماز ہے, اگر اللہ کے دربار میں اس کو ادا کر لیا جائے اس وقت تک بندے کو اٹھنے نہیں دیتی جب تک بندے کی پوری حاجتیں اللہ سے نہ منوا دے.
جو آدمی فجر کی نماز کے سجدے سے غافل ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اسے تہجد کی نماز کہاں سے یاد آئے گی؟ ظہر کی نماز کام دھندے میں، کمولی صاحب یہی تو کاروبار کا وقت ہے، یہی تو گراہکی کا وقت ہے، اس وقت دکان بند کریں گے تو گاہک چلا جائے گا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، مولا صاحب اگر سمیٹیں گے نہیں بینک کا ٹائم ختم ہو جائے گا، یہی تو پیمنٹ دینے کا وقت ہے، مغرب کا وقت آ گیا، مولوی صاحب ہمارا علاقہ اس کے حالت اچھی نہیں ہے، روڈ بڑا خراب ہے، مولوی صاحب لوٹ مار ہمارے روڈ پر ہے، دن رات دن ہی میں اپنے گھر کو چلے جاؤ، معاملہ خراب ہو گیا، عشاء کی نماز بچوں میں گزار دی، ابھی میں کھانا کھا کے آیا، عشاء کی نماز گزر گئی، میرے عزیزوں باہر نکلے پھر دوستوں میں وقت گزار کے آ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ نہ اللہ ملا، نہ اللہ نے جو خاندان دیا، جو اولاد عطا فرمائی نہ وہ ملا، باپ علیحدہ کمرے میں سو رہا ہے، ماں علیحدہ کمرے میں سو رہی ہے، بچے علیحدہ کمرے میں سو رہے ہیں، معذرت کے ساتھ اسکول کے امتحانات سروں پر ہیں، مدرسے کے امتحانات سروں پر ہیں، ہر بچہ ہر بچی ہر بیٹی ہر بیٹا اپنی ماں سے اپنے ابا سے ڈیمانڈ کیے بیٹھے ہیں، ابا جان میں کامیاب ہو جاؤں گا اگر میں فرسٹ پوزیشن لوں گا، میں معیاری نمبر لوں گا، ابو آپ مجھے کیا دو گے؟ کسی نے کہا بیٹے تو جو چاہے دوں گا، کہا ابو میں موبائل لوں گا، کسی نے کہا موٹر سائیکل لوں گا، کسی نے کہہ دیا ابو جی میں لیپ ٹاپ لوں گا، بیٹو ٹھیک ہے تمہاری ڈیمانڈ پوری کی جائے گی، باپ کی طاقت ہے یا نہیں، اس کی سیلری اس کی تنخواہ اس کا مہینے کا بجٹ اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن بچے کی آرزو تمنا پوری کرنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے مہیا کر کے دے گا، اللہ غنی، کپڑا مانگا کپڑا دے دیا، مری جانے کے لیے پیسے مانگے پیسے دے دیے، سکول کی چھٹیاں پہاڑوں کے دامن میں برف باری میں گزارنے کے لیے پیسے مانگے دے دیے، پھر میرے عزیزوں ان سے شکوہ کرنے لگا، میرے سے شکوہ کرنے لگا، مولوی صاحب اولاد کو میں نے سب کچھ دیا لیکن اولاد میری نہ بن سکی، مولوی صاحب میں نے اولاد کو سب کچھ دیا لیکن مولوی صاحب پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، کون سی کس آدمی کی نظر لگ گئی، میرے بچے میرے مانتے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ روٹی کے وقت روٹی دی، کپڑے کی ضرورت تھی کپڑا دیا، پیسے کی ضرورت تھی آپ نے پیسہ دیا، مکان اور رہائش کی ضرورت تھی آپ نے سب کچھ دیا، معذرت کے ساتھ آج جو اولاد بغاوت کر رہی ہے، جو اولاد بگڑی کھڑی ہے، آپ نے ساری چیزیں دی ایک چیز نہیں دی، وہ ایک چیز کیا ہے؟ آپ نے زندگی کے قیمتی لمحات میں اپنے بچے کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے اپنے بچے کے ساتھ جو سارے دن میں وقت تھوڑا سا گزارنا چاہیے تھا آپ نے وہ وقت بھی کاروبار اور یاروں کے نام کر دیا ہے۔ آج بچہ منہ کے قریب کیوں نہیں لگتا؟ آج جو میرے عزیزوں اولاد کا حق تھا ہم اولاد کو نہیں دے رہے۔ ایک بات آپ کے ساتھ مشورہ کر کے جاتا ہوں، جب آپ اپنے گھر میں آؤ اپنا موبائل دنیا داری والا بند کر دو، یاری والا بند کر دو، خاص رشتہ داروں کو جو نمبر دے رکھا ہے وہ والی سم چلاؤ اور اپنے گھر کے اندر سکون سے بیٹھو۔ جب آپ چار دیواری کے اندر آ گئے، آپ اپنے گھر کی چھت کے نیچے آ گئے تو آپ کا یہ 4-5 گھنٹے سونے تک کا وقت آپ کے بچوں کے لیے، خبردار کوئی دکان کی بات نہیں کرنی، کوئی باہر کے جھگڑے کی بات نہیں کرنی، کوئی کی بات نہیں کر رہی۔ اللہ نے ہمیں وہ چیز عطا فرمائی تھی، وہ چیز کیا؟ باپ جب گھر میں آ جاتا چھلانگ مار کے کود مار کے گودی میں چڑھ جایا کرتے تھے، ابا کی ناک پکڑی، کبھی باپ کی داڑھی کو نوچا، کبھی باپ کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا، کبھی باپ نے یوں کر کے ہلکا سا تھپڑ مارا، کبھی منہ میں انگلی دے دی، کبھی باپ نے سینے سے لگا کے زور لگا دیا، کبھی ہاتھوں میں لے کے ایک دوسرے سے زور آزمائی کرنے لگ گئے، کبھی سینے پر لٹا کے باپ دادے کی کہانی سنانا شروع کر دی، خدا پاک کی قسم۔ پھر ابا بچے سے کہتا تھا میرے بچے نے آج کیا کھایا؟ ابو جان یہ کھایا، امی جان نے یوں کیا، بہن کو یوں مارا تھا، یوں روئی تھی۔ گھر کا سربراہ تھا، اسے اپنی حکومت کے بارے میں رات کو ممبران اسمبلی ساری بات بتا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آج تیرے گھر کا نظام ایسے چلا ہے۔ گھر کے سربراہ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی تھی، حکومت چلانے میں آسانی ہوتی تھی۔ آج میرے عزیز
अजीजों, बीवी शौहर से छुपा रही है, औलाद जो है माँ बाप से छुपा रही है। बेटी उधर को मुंह करके बैठी है, बेटा कहता है माँ को फोन करके अब्बू घर में है कि चला गया। अल्लाह अकबर, बाप चला जाएगा तो बेटा घर में आएगा। अम्मी से फोन करके पूछता है, भाई से फोन करके पूछता है अब्बू सो गए, अब्बू क्या कर रहे हैं? हाँ अपने कमरे में चले गए। फिर बच्चा घर में आएगा। नवाब शाह के गयूर मुसलमानों, मुझे ईमानदारी से बताओ, जो आज के दौर में बेटा बाप का चेहरा देखना गवारा नहीं करता, वो बाप के जनाजे को कंधा दे के बाप की बख्शिश की दुआ कैसे करेगा? खुदाए पाक की कसम, हमारे घर में बारियां लगा करती थी। अम्मी की टांगे कौन दबाएगा, अब्बू की टांगे कौन दबाएगा? पानी मांगा करता था, अल्लाह अकबर, इतने इतने थे, याद था, दौड़ लगा के जाया करते थे। पानी बाप को ला के दिया। बाजार से दाल कौन लेके आएगा, बाजार से सब्जी कौन लेके आएगा? ड्यूटी लगा करती थी। जो पैसे 20 पैसे 15 पैसे बचा करते थे, यकीन जानो जब हाथ में आया करते थे, छलांग मार के बाप का माथा चूमा करते थे, बाप की आंख में आंसू आया करते थे। ये आंसू मेरे अजीजों अर्श अजीम पे जाया करते थे। फिर पैसे से मुस्तकबिल नहीं बना करते थे, बाप के आंसुओं की बदौलत अल्लाह औलाद का मुस्तकबिल बनाता था। आज ये कहां गया प्यार? कबीरों से औलाद सुधरती है। घर से निकलने की देर है, बुर्का उठाई, मौली साहब तवीज दे दो, चीनी पड़ के दे दो, नमक पड़ के दे दो। अगर नमक से चीनी से औलाद सुधरती तो सारे बायजीद बुस्तामी होते, सारे जुनैद बगदादी होते। खुदाए पाक की कसम, स्कूल से औलाद नहीं सुधरती, वहां तो तुम्हें एक फन सिखाया जाएगा, अंग्रेजी सिखाई जाएगी, साइंस सिखाई जाएगी, वहां तो तुम्हें हिसाब सिखाया जाएगा, अलजबरा सिखाया जाएगा। खुदाए पाक की कसम, कामयाब होने का तरीका तुम्हें माँ की गोद से मिलेगा, कामयाब होने का तरीका बाप की परवरिश से मिलेगा, परवरिश वाली छांव में मिलेगा। बाप के सीने का फैज जिसे मिल गया, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, वो आखिरत के अंदर भी कामयाब हो गया। एक घर का सदर है, एक घर की वजीर आजम है। वजीर आजम तेरी मेरी घरवाली, घर का सदर मैं और आप हो, और घर की रियाया हमारे बच्चे हैं। जो आर्डर सदर देगा, वजीर आजम उस आर्डर पे अमल करेगी। और वजीर आजम जब तक हुकूमत के रियाया के सारी गुजारिशात, सारे के सारे रियाया की दरखास्तें सदर के आगे नहीं रखेगी, उस सदर को क्या पता मेरी रियाया को क्या चाहिए, मेरी आवाम को क्या चाहिए। वो तो आर्डर देगा, लो 20,000 महीने का है, दूध के पैसे ले लो, कमेटी के पैसे ले लो, परचून वाले के पैसे ले लो, आज सौदे के पैसे ले लो। वजीर आजम को चाहिए कि वो बताए कि आज तेरी रियाया ने बगावत शुरू कर दी, आज भाई भाई के सामने करके खड़ा हो गया, आज भाई ने बहन के मुंह पर तमाचा मार दिया, आज अल्लाह अकबर वजीर आजम के सामने लोग खड़े हो गए ताकि घर के सरबराह को, घर के सदर को फैसला करने में आसानी हो जाए। मेरे अजीजों, वजीर आजम ही सदर से छुपाना शुरू कर देगा, खुदाए पाक की कसम उस हुकूमत का बेड़ा पार नहीं होगा, अल्लाह की कसम उस हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात ये दीन नहीं, ये तो दीन की असास है, दीन की बुनियाद है। इनकी छांव के नीचे बैठ के देखो दीन है क्या। घर कैसे संभालना है, घर कैसे चलाना है। हमने नमाज की सुन्नतें सीख ली, हमने नमाज के फर्ज वाजिबात सीख लिए। अल्लाह अकबर, ऐसे फर्ज वाजिबात का क्या फायदा कि सारा ही घर जहन्नम की तरफ जा रहा है।